اور وہ صحابی رسول کہ جب وہ پیدا ہوتے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے ہیں، اللہ اس کو دین کا علم عطا فرما دے، اس کو قرآن کی روشنی، قرآن کا علم عطا فرما دے۔ اور امام بخاری نے لکھا اس کے بارے میں کہ حضور نے یہ دعا کی ہے، فرمایا کہ اگر حضور کی امت میں سب سے زیادہ کوئی مفسر قرآن ہے تو قرآن کا مفسر، قرآن جاننے والا ہے، جبرائیل بھی حضور کا امتی، میکائیل بھی سارے امتی، لیکن ان سے بڑھ کے کوئی قرآن جاننے والا ہے تو کہتے ہیں وہ عبداللہ بن عباس کی ذات ہے۔ اب اندازہ لگا وہ کتنا جانتے ہیں قرآن۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے اور مجھے اونٹ کی نکیل تلاش کرنے کی عادت ہو تو پھر میں قرآن پڑھتا، مجھے قرآن سے اونٹ کی نکیل مل جاتی ہے۔ جو اونٹ کی نکیل قرآن سے تلاش کرتے ہو، اس کو حضور نے مفسر قرآن نہیں کہا، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس کو کہا۔ اور وہ عبداللہ بن عباس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ شورا کو بلا کے مشورہ کرتے ہیں، شورا کی میٹنگ ہوتی ہے، شورا کا اجلاس ہوتا ہے۔ اب شورا میں سارے صحابہ جید علماء اور سارے فقیہ صحابہ ہیں، لیکن سفید بارش بابی صحابی، لیکن آپ کی عمر 15 برس ہے ابھی۔ حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے قریب بٹھاتے آگے اور سارے صحابہ پیچھے بیٹھتے۔ کسی صحابی نے کہا امیر المومنین ہم شورا کے لوگ ہیں اور ہم بابے ہو گئی ہیں، جوان آگے اور بابے پیچھے بیٹھتے، یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے کہ اس کے سین میں قرآن کا علم ہے، یہ تم سے زیادہ قرآن کا علم جانتا ہے، اس لیے اس کو میں آگے بٹھاتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔